جی السلام علیکم. آپ سب کی مہربانی, آپ یہاں آج موجود ہیں. آج ہم 9 بجے صبح اندر گئے تھے, اب 3:30 بج چکے ہیں. 6.5 گھنٹے پروسیڈنگز چلی ہیں. آج کی پروسیڈنگ میں پہلے جو ہے وہ کچھ ہماری شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے 2 بیل کی اپلیکیشنز تھی جن کے اوپر معاملات چلنے تھے, اور کچھ خان صاحب کی طرف سے بھی. وہ بیل کے کیسز جو ہیں وہ بالکل ہی فریولس کیسز ہیں. کچھ پروٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں, کہیں ٹائر جلائے گئے, اور ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا چارج ہے شاہ محمود قریشی صاحب پہ اور عمران خان صاحب کے اوپر. تو ان کے اوپر مفصل آرگیومنٹس ہوئے ہیں آج جج صاحب کے آگے, بیکاز یہی جج صاحب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج بھی ہیں اسپیشل کورٹ کے جج ہونے کے علاوہ. تو ان آرگیومنٹس کے بعد سائفر کیس کی پروسیڈنگز کا آغاز ہوا. اس کے اندر فارن آفس کی ایک افسر جو ہیں اقرا اشرف, ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی گئی. اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوئی, بڑی ڈیٹیل کراس ایگزامینیشن ہوئی. اس کے بعد ایک اور فارن آفس کے جو آفیسر ہیں ان کے اوپر ان کی صرف ایگزامینیشن ریکارڈ کی گئی. اسی سارے معاملات کو لے کے معاملات جو ہیں وہ 3 بج چکے تھے جب ہمیں باہر سے خبر آئی, اور ہو سکتا ہے کہ سلمان راجہ صاحب آپ کو پہلے اس پہ بریف کر گئے ہوں, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ان کی جو اوپن کورٹ کی ہماری ایک استدعا ہے اس کے اوپر حکم امتناعی دیا ہے, ایک اسٹے آرڈر دیا ہے, اور اس کی پرسوں دوبارہ تاریخ رکھی ہے. سو یہاں پہ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ فرائیڈے کو پروسیجرل ایک ہیئرنگ ہوگی, کچھ کاغذات دیے جائیں گے, اور اس کے بعد مکمل جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے سبجیکٹ ٹو دا آرڈر آف دا ہائی کورٹ وہ اگلے ٹیوزڈے کو ہوگی. ایک امپورٹنٹ چیز جو میں قانونی طور پہ بتانا چاہوں گا, آج بھی ہمارا ایک نقطہ تھا کورٹ کے آگے جو کورٹ کی مہربانی کی انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا, وہ یہ کہ کئی چیزیں تو ہمیں کہا گیا ہے, ہم نے بھی شاہ محمود صاحب کی طرف سے فار ایگزامپل بہت ساری اپلیکیشنز دیں کہ ہمیں فلانی ڈاکیومنٹ دی جائے, سائفر گائیڈ لائنز دی جائیں, کیبنٹ کے ڈیسیجن, کیبنٹ کے منٹس کی کاپیز دی جائیں. ہمیں کہا گیا وہ سب کچھ سیکرٹ ہے, اور اب ہم ان معاملات میں ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں. آج ہم نے یہ کہا کہ جو فارن آفس کی طرف سے اسپوکس پرسن آفس سے جو آج آئی تھیں آفیسر, ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ایک پچھلے سال کی اپریل کی 25 اپریل 2022 کی ایک پریس سٹیٹمنٹ کی ٹرانسکرپٹ دی تھی. ہمیں وہ بھی ٹرانسکرپٹ آج تک مہیا نہیں کی گئی تھی. سو سب سے پہلے تو ہم نے کورٹ کے آگے یہ بات رکھی کہ ہمیں اس ٹرانسکرپٹ کی کاپی دی جائے, اور ہمیں اتنا ٹائم دیا جائے کہ ہم اس پہ پڑھ کے کراس ایگزامینیشن کر سکیں. خیر کورٹ کی ریکویسٹ یہ تھی کہ آج ہی اس کے اوپر کیا جائے. ہم نے کورٹ میں ہی وہ 15 پیجز جو تھے اس میں کچھ سیکرٹ نہیں ہے, ویسے بھی وہ پریس بریفنگ ہوئی ہے اگر پچھلے سال, تو اس کے اوپر ہم نے اس کو پڑھ کے دونوں ٹیمز نے, لیگل ٹیمز نے ریویو کر کے جتنا بھی اتنی تھوڑی دیر کے اندر ہو سکتا تھا اس کے اوپر جرا کی ہے. اب ہم نے کورٹ سے استدعا یہ کی ہے کہ جو کورٹ کو لگتا ہے اور جو پروسیکیوشن نے ایگزیبٹس کرنی ہے, ڈاکیومنٹس جو ریکارڈ کا حصہ بننی ہے, اور کورٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ ایک پبلک ریکارڈ ہے, تو وہ ڈاکیومنٹس ہمیں ابھی تک کیوں نہیں دی جا رہی, ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر کے آئیں اگلی تاریخوں کے اوپر. ہم بھی کورٹ سے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاملات صحیح طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے چلیں. آج کورٹ کو یہ بھی شکریہ کیا گیا کہ فیملی ممبرز کو الاؤ کیا گیا, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مہر بانو قریشی اور گوہر بانو موجود ہیں, شاہ صاحب کی بیٹیاں. ہم نے ان کی طرف سے اپلیکیشن بھی دی تھی کہ فیملی ممبرز کو اور باقی پبلک کو ملنے کی اجازت دی جائے. اب آج جو حکم امتناعی آیا ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر مزید کچھ ہوگا. میں چاہوں گا کہ مہربانوں اس کے اوپر کچھ بات کریں اور اپنے آج کے ایکسپیرینس کے بارے میں پہلے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی جو ایک گواہ سے تصدیق ہوئی ہے اس میں آپ کو کیا لگا, کیا گواہ پہ دباؤ تھا یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کو لگی ہے جو کیا؟ دیکھیں آپ بھی تو پروسیجرل وٹنس تھے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ان کی تو 1-2 پیراگراف کی ٹوٹل سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ایک چیز دی, ایک فارن آفس کی ٹرانسکرپٹ دی, بٹ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس پہ بھی اتنی تفصیلی جرا ہوئی ہے. اور ظاہر ہے جو ڈیفینس کے لائرز ہیں ان کا تو کام یہی ہے کہ انہوں نے ایک اس کو دیکھ کے پراپرلی کراس ایگزامینیشن کرنی ہے, اور اس کے اندر سے جو بھی ارریگولیرٹیز ہمیں نظر آتی ہیں, جو قانونی نکات نظر آتے ہیں, ان کو اٹھایا جائے, اور وہ آئی تھنک آج پوری طرح اٹھائے گئے ہیں ڈیفینس کی طرف سے. مہربانوں آج کمرہ عدالت میں آپ موجود تھے, آپ مہربانوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا. ایک تو کمرہ عدالت کا ماحول کیا تھا, اس حوالے سے بتائیں. اپنے والد گرامی سے آپ کی ملاقات ہوئی, ان کی صحت کیسی ہے, ان کا مورال کیسا ہے؟ جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आज देखिए कमरा अदालत में हम सब मौजूद थे, खान साहब की फैमिली भी मौजूद थी और इससे जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हुआ है, क्योंकि जब फैमिलीज़ मौजूद होती हैं, जज साहब भी देख रहे हैं, वकील भी सारे देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिलीज़ भी प्रेजेंट हैं, तो लोग इसको विटनेस कर रहे हैं। उस वजह से एक बहुत ही बेहतर एनवायरनमेंट था। जैसे कि हम कह रहे थे कि एक शफाफियत आनी चाहिए, वो फैमिली के होने से थोड़ी बहुत तो आई है। अब हमारी उम्मीद है कि इसी तरह मीडिया को भी एक्सेस दिया जाए, क्योंकि देखिए आज से पहले ये मेरा पहला मौका था, पिछली दफ़ा तो अजर्न हो गई थी समात, कि पहली दफ़ा पूरी समात बैठ के सुनने को मिली कि जज साहब किस तरह कोर्ट अपना चला रहे हैं, और उनके बारे में जो एक रवैया रखा जाता है काफ़ी हलकों में कि जी वो अनफेयर किस्म की प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं या एक अच्छा रवैया नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब एक बिल्कुल गलत तासुर है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना कोर्ट चलाया, उन्होंने डिफेंस को भी बहुत अच्छी तरह टाइम दिया, उनकी पूरी बात सुनी। तो हम यही चाहते हैं कि अगर मीडिया अंदर हो तो वो इसको रिपोर्ट कर सकता है। तो जो एक मिस रिपोर्टिंग होती है, एक रूमर शुरू होता है या एक लोगों को गलत तासुर जाता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे या एक बेहतर खबर बाहर जाएगी, लोगों को इन्फॉर्म्ड मतलब न्यूज़ मिलेगी, सिर्फ गपशप और रूमर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में जज साहब को मीडिया को भी अलाउ करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, कमरा बहुत बड़ा है, उसमें सबकी जगह है। आप सब मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था, उनका कोई सेहत का उस तरह मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी स्पिरिट भी ठीक थी माशाल्लाह। खुश हुए हम दोनों को देखकर। हम ट्रायल चल रही थी, हम वही सब सुन रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। मौजूदा हालात वही हैं जो पहले भी थे, उनके बाहर जब वो बाहर भी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके क्या तासुरात थे? एक वक्त पे वैसे दोनों कानों ने सुना है, मगर एक का ही जवाब दे सकती हूँ। नहीं जी, इलेक्शन का अभी तक स्केड्यूल तो अनाउंस नहीं हुआ, तो हम क्या बात करें। जब स्केड्यूल अनाउंस होएगा तो फिर देख लेंगे कि उस पर क्या बात करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर उनके क्या तासुरात हैं उसके आने के बाद, और इमरान खान साहब से भी कोई आपकी कोई? जी देखिए, हम जैसे जी एक ही कमरा है, सब इकट्ठे एक ही कमरे में होते हैं। जो हाई कोर्ट का फैसला है वो जैसे ही हम सब बाहर निकल रहे थे तो हमें मिला है और हमने कंफर्म बाहर आके ही किया है, तो उनके साथ हम इस पर कोई बात नहीं कर सके। ये सिर्फ मैं कहना चाहती थी कि आज कोर्ट में मैंने ये भी सुना कि बेल प्रोसीडिंग्स थी वो कैसे चल रही थी, और किस तरह आज भी ये जो बेल है, जो मेरे वालिद की वो नहीं थे क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके थे, वो पहुंच नहीं सके, तो इसलिए उनकी बेल्स कैंसिल हो गई थी। तो आज उसी के ऊपर गुफ्तगू भी हुई, और जज साहब ने जैसे खुद भी नोट किया कि आज प्रोसिक्यूटर आज भी नहीं आए थे, तो उन्हें बेल पे कोई डिसीजन नहीं ले सके। हालांकि वो पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर आपने इनके खिलाफ कोई एविडेंस, कोई सबूत प्रेजेंट ना किया तो मैं इनको बेल ग्रांट कर दूंगा, मगर आज प्रोसिक्यूशन नहीं थी तो शायद उन्होंने एक और मौका दिया है। कोई एविडेंस नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद और कमरा अदालत के माहौल के बाद आपको लग रहा है कि इंसाफ तक रसाई होती नजर आ रही है आपको? उम्मीद तो यही है जी, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी यही उम्मीद है। जैसे मुझे याद है कि पिछली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने पूछा था कि जी डिफेंडेंट जो होता है, अक्यूज होता है, ही इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। तो देखते हैं कि क्या अक्यूज फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ है वाकई कि नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।